دنوں سے سوال تھا تو میں نے سوال کیا حضرت جب عالم اسلام کی تاریخ پر نگاہ ڈالے جا رہے تو 1400 سال میں پورے 1400 سال کی تاریخ میں اپنی حیات میں جو بین الاقوامی طور پر مقبولیت محبوبیت آپ کو حاصل ہوئی ہے خصوصاً خواص امت میں، بعد میں تو انتقال کے بعد لوگوں کو پتہ لگ گیا. اب یہ تو الگ بات ہے کہ اب وسائل ہو گئے، سفر کی سہولتیں ہو گئی، ذرائع ابلاغ ہو گئے تو ذرا سی بات پہنچ جاتی ہے، سب کو تعارف ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہندوستان کو نہیں جانتے، حضرت مولانا کو جانتے. میرے ساتھ کچھ واقعہ پیش آیا، مدینہ منورہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دو تین علماء تھے، وہ پوچھنے لگے کہاں سے آئے ہو تم؟ کہ ہندوستان سے. کہ لیکن وہاں کسی کے بڑے عالم کا نام بتائیے. تو میں نے بتایا کہ ہمارے شیخ حسید. اچھا شیخ ابوالحسن علی ندوی کا ملک، وہ وہاں کے ہو تم رہ کے؟ بس وہاں پیشانی کو بوسہ دینے لگے. انہیں ہندوستان کا معلوم نہیں تھا، حضرت مولانا کا معلوم تھا. ایسی بقا بعد میں معلوم ہوا کہ کسی ادارے میں پڑھاتے تھے، وہ کسی دینی ادارے میں جو ہے سوڈان کے پاس میں کوئی جگہ تھی وہاں کی چھوٹی جگہ پر. تو اپنی حیات میں جو مقبولیت جو محبوبیت آپ کو حاصل ہوئی ہے تو وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی. خصوصاً خواص امت میں علماء کو دیکھا، کابرین کو دیکھا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جب جا کے بتا دیتے ہیں حضرت مولانا سے ہمارا تعلق ہے، کتنا لوگ اکرام کرتے ہیں. تو اس کی کوئی خاص وجہ، کوئی خاص عمل ایسا آپ کا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محبوبیت مقبولیت سے نوازا ہے. حضرت کے یہاں تو من تواضع للہ رفع اللہ، جو اپنوں کو نیچا کرتا ہے اللہ اونچا کرتے ہیں. کبر تو ظاہر ہے ان بزرگوں کے پاس کو اپنی بڑائی یا کچھ تو ہوتی نہیں. حضرت فرماتے تھے کہ جو ہے تواضع جس کو کہا گیا ہے، تواضع یہ نہیں کہ یہ کہنا کہ میں کچھ نہیں، تواضع یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ میں کچھ نہیں. کہنا تو بہت آسان ہے، سمجھنا بہت مشکل ہے. خود تو حقیر فقیر کہتے ہیں، میں حقیر ہوں لکھتے بھی ہیں بڑے ناز کے ساتھ، بہت دبا کر لکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی کہے میاں حقیر ادھر آنا، حقیر ادھر آنا تو کیا ہو جائے گا؟ در بدن میں آگ لگ جائے گی. اس کا مطلب حقیر سمجھتے نہیں. لیکن ان بزرگوں کو ہم نے دیکھا، اپنے اکابرین کو، یہ اپنے کو سمجھتے تھے، یہ اپنے کو کہتے نہیں تھے، صرف سمجھنا ان کیا. ان سے دیکھنے کی ضرورت. بچے کے سر پر ہم نے دیکھا حضرت والا کو کہ بچے کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے کہتے تھے تو حضرت یوں ہاتھ کھینچتے تھے. یہ تو برکت کے لیے رکھوا رہے ہو، ہم کہاں برکت والے؟ اس بچے معصوم کے سر پر کہاں، اس سے تو ہم برکت لیں گے. کبھی یہ فرماتے بھی تھے کہاں ہمارے. لیکن دل رکھنے کا رواج تھا، معمول تھا دل رکھنے کا. حضرت کو کبھی دل توڑتے نہیں تھے. تو بہت اصرار کوئی کرتا سر پر ہاتھ رکھتے تو کچھ فرماتے تھے. تو میں یہ سمجھا کہ ایک حضرت جو فرما رہے ہیں کوئی دعا ہوتی ہوگی، مسنونہ دعا ہوگی بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی. لیکن وہ تھوڑے فاصلے پر ہوتے تھے، سنائی دیتا نہیں تھا، اتنی زور سے بھی نہیں پڑھتے تھے. خود ہر بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے کچھ فرماتے. تو میں یہ سمجھا کہ بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوئی مسنونہ معصورہ دعا ہوگی. بہت کتابوں وغیرہ میں تلاش کیا، نہیں مل سکی. تو ایک مرتبہ جمعے کا دن تھا، وہ شفیق خان صاحب رائے بریلی کے حضرت کے متعلق منتسبین میں ہیں، وہ اپنے دو بچوں کو لے کر آئے جمعے کے دن، ساتھ میں جمعے کے دن نہا دھو کر کپڑے پہن کے. تو مجھے خیال آیا کہ اب یہ سر پر ہاتھ رکھوائیں گے. تو میں بالکل پیچھے جہاں تکیے سے لگائے سر بیٹھے تھے حضرت والا، تو میں بالکل قریب رکھ کر حضرت کے کان کے پاس یوں لگا کر، وہی مجھے سمجھ میں ہی آ جائے مجھے سننی ہے دعا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آئے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیے. تو حضرت نے یوں کہی نہیں یہ تو معصوم بچے ہیں، کیا سر پر ہاتھ رکھ کے ان کے. تو وہ بچے آگے کر کے کافی دیر تک سر رکھے رہے. تو سوچا بیچاروں کو انہیں وہ کریں گے. تو حضرت نے سر پر ہاتھ رکھا. اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کے سر کے صدقے میں میرے ہاتھوں کو دوزخ کی آگ سے بچائے. یہ بڑا کرتا، یہ اپنے آپ کو کچھ احسان مندی. تو حضرت نے فرمایا، میں نے کہا کہ حضرت کیا کوئی عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ مقبولیت محبوبیت حاصل ہوئی؟ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو کچھ، ہم نے سے تو کچھ نہیں ہو سکا زندگی میں. ہمارے بزرگوں، ہمارے والدین، ہمارے محسنین کی دعائیں، ان کا صدقہ ہے. تو میں نے ذرا اور آگے بات بڑھائی کہ بعض قریبی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے محسنین کی آخری درجے میں جذبہ احسان مندی جو آپ کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی مقبولیت اور محبوبیت عطا فرما دی. کیسے یہ؟ حضرت نے بڑی آسی کے ساتھ سر نیچے کو جھکایا، ذرا بہت ہی شرمندگی کے ساتھ، اور فرمایا یہ بھی بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فراموشی سے بچا دیا. یہ نہیں کہا کہ احسان مندی ہے. حضرت نے فرمایا یہ بھی بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فراموشی سے بچا دیا. تو یہ جو ہے، جب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی فروعات ہیں،
جب آدمی یہ سمجھے گا کہ سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو قرآن سکھانے والے، قرآن علوم کے بتانے والے، قرآن علوم کا ذریعہ بننے والے، ان کی عظمت، ان کا ادب، ان کی خدمت، ان کی احسان مندی، ساری چیزیں پیدا ہوں گی۔